السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج 2-3 ایسی سیاسی خبریں ہیں جس کے اوپر میں اپنے ولاگ میں تفصیلی بات کروں گا۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پنجاب کی جو نگران کابینہ ہے اس نے نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے، ختم کر دی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کو سزا ہونی الیکشن کمیشن کے معاملے میں الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا ہے، تو وزیر داخلہ اور اسلام آباد جو پولیس ہے انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں، تو اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کل ارشد شریف کی برسی تھی، ایئر وے نیوز والوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہوئی تھی، وہ ایئر وے نیوز پہ نہیں چلانے دی گئی، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر عدالتیں تو نوازشیں کر ہی رہی تھیں۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک ہفتے سے کہ ان کو پہلے حفاظتی ضمانت مل گئی تھی، اس کے بعد ان کی بائیو میٹرک اور یہ سارے معاملات جو ایئرپورٹ کے اوپر عملہ آ گیا تھا، ہوم سروس جو ڈیلیوری ایک عدالت کی جاری تھی۔ اس کے علاوہ اب نگران حکومت جو ہے پنجاب کی، نگران کابینہ جو ہے، انہوں نے نواز شریف کی سزا میں کمی کر دیا، یعنی کہ سزا کو معطل کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ اچھا، یہ پہلی بار ہوا ہے اور یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نگران حکومت یا نگران کابینہ جو ہوتی ہے اس حکومت کی، وہ سزا بھی کم کرتی ہے، سزائیں بھی ختم کر رہی ہے۔ ورنہ تو ہم یہی سنتے آئے ہیں، آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو نگران حکومتیں ہوتی ہیں، نگران کابینہ ہوتی ہے، اس کا کام صرف اپنی جو آئینی مدت ہے 60 دن یا 90 دن، اس کے اندر رہ کے اپنی آئینی جو مدت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک شفاف الیکشن کروائیں گی۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنا آئینی جو کردار ہے نگران حکومت کا، پنجاب کا یا اور بھی جتنی نگران حکومتیں ہیں اس پورے ملک میں، KPK ہو گئی، سندھ ہو گئی، بلوچستان ہو گئی یا وفاق ہو گئی، تو ایسا کوئی نگران حکومت ایسی نہیں ہے جس نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہو کہ جو ان کا آئینی حق ہے، جو ان کو آئین دیتا ہے کہ آپ اپنے آئینی جو دورانیہ ہے 90 دن، اس کے اندر رہ کے آپ الیکشن کروائیں، اور ایسے الیکشن کروائیں کہ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی کارکن ان الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو، کیونکہ آئین تو ویسے بھی کئی مہینوں سے اس ملک میں معطل ہے، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، قانون جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، عام جو عوام ہے اس ملک کی، اس کو تو انصاف کی امید ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ ان کو انصاف مل جائے گا۔ اس عوام کو اس ٹائم انصاف ملتا ہے جب وہ اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے، تو پھر اس انصاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو اس ملک میں اشرافیہ ہے، مافیا ہے، ان کو اتنی جلدی ریلیف ملتا ہے، اتنی جلدی انصاف ملتا ہے جو کہ میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو چلو عدالتوں کا ایک آئینی حق ہے، وہ چاہے جس کے فیصلے بھی پڑھ کے بتا دیں ہمیں، چلو ان کا کوئی حق تو ہے کہ وہ فیصلے پڑھ سکتی ہیں، دے سکتی ہیں۔ لیکن نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک مجرم کا، ایک جو ملزم کرپٹ چور ہو، کوئی بھی ہو، چاہے نواز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی ملزم کو اس کی جو سزا ہے اس کی کمی کریں یا اس کو ختم کر دیں۔ خیر، یہ تو ایک ڈیل ہو چکی ہے نواز شریف کے ساتھ کہ آپ ملک میں آ جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ آزادانہ طور پر اس ملک کے اوپر پھر دوبارہ حکومت کریں۔ اب یہ تو آگے دن بتائیں گے کہ ان کی جو نااہلی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، عدالتیں تو ویسے بھی کنٹرولڈ ہیں، تو ان کو جو 11 پلینگ فیلڈ ہے وہ بنائی جا رہی ہے ان کے لیے، تاکہ جو گراؤنڈ ہے وہ ان کے لیے صاف ہو، کسی پارٹی کو کوئی اس طرح ان کو جکڑا جائے، کوئی کیسز کے اوپر کوئی ان کی نااہلی کرا دی جائے کہ وہ اپنا، یعنی کہ ان کو کوئی ان کا مد مقابل بھی نہ ہو، وہ آرام سے جو ہے وہ جیت جائیں۔ خیر، یہ تو وقت بتائے گا جب الیکشن آئیں گے، لیکن یہ جو حرکات اب پہلے عدالتوں نے بھی اس طرح کی ہیں
کہ اتنی فوری اور جلدی انصاف دینا، اور اس کے بعد اب جو نگران حکومت ہے انہوں نے بھی اس طرح کے کام شروع کر دے ہیں، حالانکہ ان کے کام ہیں بھی نہیں، ان کو یہ جچتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نگران حکومتوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ وہ کام کرو جو آپ کو جچتا بھی ہے، یعنی کہ آئین کے تھوڑا بہت ریلیٹڈ بھی ہو۔ تو اس طرح کے کام اب کر تو لوگے، لیکن عوام آپ سے مطمئن نہیں رہے گی۔ الیکشن تو ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ چلے جاؤ گے، لیکن آپ کو جو کارنامے ہیں وہ آپ کو عوام یاد رکھے گی، پھر آپ کو وہ برے الفاظوں میں یاد کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھے الفاظوں میں یاد ہونا چاہتے ہیں یا برے الفاظوں میں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے جب عمران خان گرفتار نہیں ہوئے تھے تو عدالتوں کی یہ ضد تھی کہ عمران خان عدالت میں آئیں، بائیو میٹرک کروائیں، یا اور بھی جتنے معاملات ہیں سماعت کے اوپر جو ملزم عمران خان ہی اس ٹائم ملزم تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ من گھڑت یا سیاسی بنیادوں پہ تھے۔ تو پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو لازمی عدالت میں آنا چاہیے، حالانکہ تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ عمران خان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں، لیکن عدالت اس چیز کے اوپر بضد تھی۔ خیر عمران خان پھر بھی جاتے تھے عدالتوں میں، لیکن اب جب ان کو سیکورٹی تھریٹس تو پہلے بھی تھے، تو پہلے تو عدالتیں بلاتی تھیں، پہلے بھی قانون یہی تھا، آئین یہی تھا، وہ جاتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب عمران خان کو، جب ظاہری سی بات ہے جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو عوام تو ان کے لیے ترس رہی ہے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی ایک تصویر تک نہیں باہر آ رہی۔ تو اب یہ انہوں نے بہانہ بنایا ہے کہ اب عمران خان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں تو ان کو وہاں پہ نہیں لے کے آ سکتے آپ۔ تو کیا سیکورٹی تھریٹس پہلے نہیں تھے؟ تو پہلے بھی تھے، عمران خان عدالتوں میں پھر بھی آتے تھے، انہوں نے اپنی سیفٹی کی ہے، انہوں نے جو کالا کپڑا ہوتا ہے ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی عدالتوں میں وہ آتے تھے۔ تو اب بھی ان کو عدالتوں میں سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں، تو اتنی پھر ایجنسیاں اور اتنی پولیس اور اتنی وزیر داخلہ جو رینجرز وغیرہ اس کے انڈر ہے، تو وہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو یہ اس چیز کو استعمال کریں، اور جو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے وہ جائیں، اس کو لے جائیں، ان کے ٹرائل بھی، سماعت بھی، کیسز جتنے بھی وہ جیل میں ہو رہے ہیں اس ٹائم۔ تو یہ تو ان کے ساتھ اور مزید زیادتی ہے جو کہ پہلے بھی ان سے کئی مہینوں سے ہوتی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ناظرین بہت بڑی خبر یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کی کل برسی تھی۔ آپ اتنی اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کتنی ڈری ہوئی ہے، یا جو نواز شریف کے اعلیٰ کار ہیں وہ کتنی ڈرے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف حق سچ کی بات کرتا تھا، وہ انہی شریف برادران اور جتنی بھی معرفتیں ان کے خلاف تھا، کیونکہ وہ سچ سامنے لاتا تھا دلائل کے ساتھ، ایویڈنس دیتا تھا وہ۔ تو ان کی جو ARY نیوز نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اس کو بھی نہیں چلانے دیا گیا، اتنی ان کو خوف ہے، حالانکہ وہ اس ٹائم شہید ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن وہ دلوں میں ابھی تک زندہ ہیں جو کبھی بھی نہیں مٹ سکتے۔ تو کتنی اور ظلم کریں گے آپ؟ ظلم تو جب بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے، آپ نے بھی مٹ جانا ہے۔ پہلے کتنی ہمارے اس طرح کی حکومتیں آئی ہیں، وزیر اعظم آئے ہیں، ان کا آج نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ تو آپ کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ارشد شریف اس ٹائم بھی دلوں میں زندہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت زیادہ خبریں، آج کے لیے اتنے ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔